حیرت کدا میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے آسیبی مکان میں ایک رات۔ اس کے مصنف ہیں مقبول جہانگیر۔ ممکن ہے آپ مجھے خبط الحواس شخص خیال کریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مجھے ان مقامات سے بڑی دلچسپی رہی ہے جہاں بھوت یا آسیب وغیرہ پائے جانے کا امکان ہو۔ لوگ باغ ایسی جگہوں سے دور بھاگتے ہیں، مگر میں ان کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں، اور ایسے مکانوں کی کھوج میرا مستقل مشغلہ ہے جو آسیب زدہ ہوں، جہاں رہنے بسنے کے لیے کوئی تیار نہ ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ میں اس معاملے میں خاصے وسیع تجربات رکھتا ہوں اور ایسے واقعات کا عینی شاہد ہوں جن میں بھوت پریت اور بدروحیں وغیرہ ملوث رہی ہیں۔ چنانچہ آپ میری خوشی کا اندازہ کر سکتے ہیں جب ایک دن میرے قریبی دوست فارسٹر نے مجھے بتایا کہ لندن کے فلاں محلے میں ایک مکان آسیب زدہ ہے اور اس میں رہنا تو درکنار، کوئی اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ یہ سنتے ہی میں اچھل پڑا اور میں نے تفصیلات معلوم کی۔ پتہ چلا کہ میرا یہ دوست اس آسیب زدہ مکان میں 1-2 دن گزار کر بھاگ نکلا اور اب وہاں ایک بوڑھی عورت کے سوا کوئی نہیں رہتا۔ اس بڑھیا کو مالک مکان مسٹر جوزف نے وہاں رہنے کا حکم دے رکھا ہے تاکہ وہ مکان کی دیکھ بھال کرتی رہے۔ میں اسی وقت آکسفورڈ اسٹریٹ کی طرف روانہ ہوا کہ یہ آسیب زدہ مکان یہیں واقع تھا۔ آکسفورڈ اسٹریٹ کے بارے میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہاں شریف اور معزز لوگ رہتے ہیں۔ مجھے یہ مکان ڈھونڈنے میں کوئی زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ اس کے در و دیوار پر کائی کی گہری تہ جمی ہوئی تھی، جا بجا پلستر اکھڑ چکا تھا اور خستہ اینٹیں جھانک رہی تھیں۔ دروازہ بند تھا اور مکان کے اندر ایک ہولناک خاموشی طاری تھی۔ میں نے 3-4 مرتبہ دروازے پر دستک دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے سوچا مالک مکان مسٹر جوزف کا اتا پتہ معلوم کروں، اس کے بعد اس مکان کو کرائے پر لینے کی کوشش کروں گا۔ یہ سوچ کر میں وہاں سے پلٹا ہی تھا کہ سامنے سے ایک چھوٹے سے ٹی سٹال پر کھڑے لڑکے نے مجھ سے پوچھا، کہیے جناب، میں آپ کی کوئی خدمت بجا لا سکتا ہوں؟ بھائی، میں اس سامنے والے مکان کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ سنا ہے یہ مکان ان دنوں کرائے کے لیے خالی ہے۔ لڑکے نے حیرت اور خوف سے آنکھیں نکال کر جواب دیا، آپ یہ مکان کرائے پر لیں گے؟ معلوم ہوتا ہے کسی نے آپ کے ساتھ دشمنی کی ہے جو اس کا اتا پتہ بتا دیا۔ جناب والا، شاید آپ نہیں جانتے کہ ایک بڑھیا جو یہاں رہتی تھی چند روز قبل پراسرار حالات میں مری پائی گئی۔ لوگ کہتے اسے آسیب نے مار ڈالا۔ اچھا، میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ بہرحال یہ بتاؤ کہ اس مکان کا مالک کہاں ملے گا؟ آپ مسٹر جوزف کا پتہ پوچھتے، اس گلی کا آخری مکان ان کا ہے، لیکن میں آپ کو خبردار کیے دیتا ہوں کہ مکان کرائے پر لینے کا ارادہ چھوڑ دیجیے۔ یہاں کوئی بھی مستقل طور پر نہیں رہ سکا۔ آپ بھی چند دن بعد نکل جائیں گے۔ مزید آپ خود سمجھدار ہیں۔ میں نے اس لڑکے کے اس پرخلوص مشورے کا شکریہ ادا کیا اور مسٹر جوزف سے ملنے چلا۔ خوش قسمتی سے وہ مکان پر موجود تھے۔ وہ سن رسیدہ اور خوش مزاج آدمی ثابت ہوئے۔ میں نے ان سے اپنا نام عرض کیا اور آنے کی مفصل وجہ بیان کی کہ میں نے سنا ہے آپ کے اس مکان میں آسیب ہے۔ میرا بہت جی چاہتا ہے آسیب کی اصلیت معلوم کروں۔ نہایت کرم ہوگا اگر آپ یہ مکان مجھے کرائے پر دے دیں۔ کرایہ جو آپ طلب فرمائیں گے میں حاضر کروں گا۔ مسٹر جوزف نے نہایت انکساری سے کہا، ارے صاحب، یہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ مکان آپ کا ہے، جب تک جی چاہے اس میں رہیے، کرائے کا کیا ذکر؟
میں الٹا آپ کی خدمت میں کچھ نذرانہ پیش کرنے کو تیار ہوں کہ آپ کی وجہ سے مکان کی بدنامی دور ہو جائے، ورنہ ادھر کا رخ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تاہم میں آپ کو دھوکے میں رکھنا نہیں چاہتا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اگر آسیب وغیرہ کا کوئی وجود ہے تو میں واضح طور پر کہہ دیتا ہوں کہ اس مکان میں آسیب کا گزر ہے۔ اس کی تاثیر رات کے وقت اور رات کے علاوہ دن کے وقت بھی ہوتی ہے، تاہم رات کو ڈر زیادہ لگتا ہے۔ ایک بڑھیا مکان میں رہتی تھی، چند روز ہوئے وہ مر گئی۔ اس کے مرنے سے لوگ اور خائف ہیں۔ اس میں مفت رہنا تو ایک طرف، کچھ لے کر بھی کوئی رہنے کو تیار نہیں۔ آخر کتنے عرصے سے اس مکان کا یہ حال ہے؟ صحیح یاد نہیں، مگر اتنا کہہ سکتا ہوں کہ 30-40 برس سے زائد ہی ہو گئے ہوں گے۔ قصہ یہ ہے کہ میں بہت عرصے تک ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم کی حیثیت سے رہ چکا ہوں، اور جب میرے چچا نے وفات پائی اور ان کی تمام جائیداد میرے قبضے میں آئی تو میں یہاں آیا۔ یہ مکان یہاں چچا کی ملکیت میں تھا اور میں نے اسے اسی ہیئت میں پایا۔ تب لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس میں آسیب ہے اور یہاں کوئی نہیں رہ سکتا۔ یہ سن کر مجھے ہنسی آئی اور میں نے کہا، کیا بیہودہ بات ہے، دنیا میں بھوت پریت کا کوئی وجود نہیں، یہ سب توہمات ہیں۔ بہرحال میں نے مکان کی مرمت وغیرہ کرائی اور اس میں ایسے اضافے بھی کیے جو پہلے یہاں نہ تھے۔ ایک کرایہ دار بھی سال بھر کے لیے ٹھہرایا۔ یہ شخص فوج میں کرنل تھا جو پینشن لے کر آیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا، ایک لڑکی اور 5 نوکر تھے، لیکن یہ لوگ ایک رات ہی اس مکان میں رہنے کے بعد دہشت زدہ ہو کر نکل بھاگے۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے تجربات اور مشاہدات الگ الگ نوعیت کے بیان کیے۔ اس کے بعد کئی کرایہ دار آئے اور گئے۔ کوئی جیدار ہی ایسا ہوگا جو 2 دن سے زیادہ اس میں رہ پایا ہو، ورنہ ہوتا یہ تھا کہ ادھر کوئی آیا اور اگلے ہی روز فرار ہو گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 2 آدمیوں نے ایک کیفیت کبھی نہیں دیکھی، بلکہ ہر ایک کے مشاہدات الگ الگ تھے۔ بہرحال اب آپ بھی اس میں رہ کر دیکھ لیں۔ اب تو میں ضرور رہوں گا، مگر یہ تو بتائیے کہ آپ خود بھی اس مکان میں رہے ہیں؟ جی ہاں، ایک دن 3-4 گھنٹے تک رہنے کا اتفاق ہوا تھا، لیکن میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ ان 3-4 گھنٹوں ہی نے میری طبیعت صاف کر کے رکھ دی اور مجھے یقین ہو گیا کہ مکان ضرور آسیب زدہ ہے۔ اسی لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس مکان میں رہنے سے باز آ جائیں۔ لیکن میں باز آنے والا نہ تھا، لہٰذا تھوڑے سے بحث و مباحثے کے بعد مسٹر جوزف نے مکان کی کنجی نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دی اور میں نے ان کا شکریہ ادا کر کے اپنے گھر کا راستہ لیا۔ آتے ہی میں نے اپنے پرانے نوکر ٹامس کو بلایا۔ وہ نہایت قوی ہیکل اور نڈر آدمی تھا اور اس قسم کی بے شمار آسیب زدہ مہمات میں میرا ساتھ دے چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا، ٹامس، تمہیں یاد ہوگا جرمنی کے اس اجاڑ اور ویران قلعے میں ہم نے کیسے کیسے اس بھوت کو ڈھونڈا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بڑا ظالم اور بے سر کا ہے، مگر کچھ پتہ نہ لگا۔ آج لندن کے اندر ایک مکان دیکھنے میں آیا ہے جس کی شہرت آسیب کے باعث بہت پھیلی ہوئی ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ آج رات وہاں رہ کر دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے۔ خود مالک مکان مسٹر جوزف کا کہنا ہے کہ اس میں آسیب موجود ہے۔ بولو، وہاں چلتے ہو؟ اس نے خوش ہو کر کہا، جناب، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، جان تک آپ سے عزیز نہیں۔ میں نے آسیب زدہ مکان کی کنجی ٹامس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ یہ کنجی لو اور آکسفورڈ اسٹریٹ میں چلے جاؤ۔ آسیب زدہ مکان کا پتہ کسی سے بھی پوچھ لینا، دروازہ کھول کر اندر چلے جانا
اور ایک کمرہ رات بھر رہنے کے لیے پسند کر لینا۔ روشنی وغیرہ کا سامان بھی اپنے ساتھ لے جانا، تلوار اور تمنچا بھی لیتے جاؤ، اچھی طرح مسلح رہنا، اور یاد رکھو کوئی آسیب اور بھوت انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ٹامس کو ادھر روانہ کر کے میں اپنے مختلف کاموں میں مصروف ہو گیا اور آسیب زدہ مکان کا خیال بھی ذہن میں نہ رہا۔ شام کو کھانے سے فارغ ہو کر میں نے اپنی کتابوں کے ذخیرے میں مکالموں کی ایک کتاب اٹھائی جو انسانی ذہن کے اسرار و رموز پر تصنیف کی گئی تھی۔ معلوم ہوا کہ آسیب زدہ مقامات پر مکالمے کے حکیمانہ خیالات اور استفسار بہت مفید رہے گا۔ چنانچہ وہ کتاب بھی بغل میں دبائی اور رات 9:30 بجے کے قریب خرامہ خرامہ اس مکان کی طرف روانہ ہوا۔ میں نے اپنے پالتو کتے کو بھی ساتھ لے لیا جو بہت ہوشیار اور بڑے بڑے ہولناک ویرانوں میں میرے ساتھ رہ چکا تھا۔ گرمیوں کی سہانی رات تھی، آسمان پر ہلکا ہلکا ابر چھایا ہوا تھا۔ چاند نکلا تو ضرور تھا مگر ابر نے اس کی روشنی دبا رکھی تھی، تاہم احساس ہوتا تھا کہ پچھلی شب چاندنی کا سماں دیکھنے کے لائق ہو جائے گا۔ میں نے آسیب زدہ مکان پر پہنچتے ہی دروازہ کھٹکھٹایا۔ ٹامس نے فوراً دروازہ کھولا اور کہنے لگا، ابھی تک تو سب خیریت ہے، کوئی آسیب نظر نہیں آیا، حالانکہ میں اس کا منتظر ہوں۔ یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ تم نے کوئی خوفناک بات نہیں دیکھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وقت بیکار جائے گا۔ میرا خیال ہے یہاں کچھ نہ کچھ ہے ضرور۔ بلا شبہ میں نے ابھی تک کچھ دیکھا نہیں، مگر پہلے کسی کے پاؤں کی آہٹ مجھے سنائی دی، پھر یوں لگا جیسے میرے کان میں کوئی چپکے چپکے کچھ کہتا ہے۔ بہت خوب، میں نے خوش ہو کر کہا، تمہیں ڈر تو نہیں لگا؟ بالکل نہیں، آپ جانتے ہیں ہم ایسی باتوں سے گزر چکے ہیں۔ ابھی ہم آپس میں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ باہر کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میرا پالتو کتا پہلے تو ادھر ادھر خوب دوڑا، پھر دروازے کو پنجوں سے کھرچنے لگا گویا یہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور چمکارا تو ذرا سنبھلا، پھر دوڑ کر میرے اور ٹامس کے پیچھے پیچھے مکان کے اندر آیا۔ اب ہم نے نیچے کے کمرے دیکھنے شروع کیے، باورچی خانہ اور پھر تہہ خانہ ذرا غور سے دیکھا۔ تہہ خانے میں بہت سی خالی بوتلیں پڑی تھیں، جا بجا مکڑیوں نے جالے تان رکھے تھے، ہوا بھی خاصی کثیف اور ناگوار تھی، اندازہ ہوتا تھا کہ برسوں سے ادھر کوئی نہیں آیا۔ تہہ خانے کے قریب ہی ایک چھوٹی سی کوٹھڑی تھی، اس کی دیواریں بلند تھیں۔ تعجب ہوا کہ کوٹھڑی کی دیواریں نم آلود ہیں اور فرش بھی کسی قدر گیلا تھا۔ جو ہی میں نے اس فرش پر قدم رکھا میرا پاؤں پھسلا۔ کیا دیکھتا ہوں، میرے عین سامنے فرش پر کسی نادیدہ ہستی کے پاؤں کا خود بخود ایک نشان بن گیا۔ یہ تماشا دیکھتی میں رک گیا اور ٹامس کا ہاتھ پکڑ کر میں نے پاؤں کا وہ پراسرار نشان اسے دکھایا۔ دفعتاً دوسرا نشان آپ ہی آپ فرش پر نمودار ہوا۔ ہم نے بڑھ کر اسے بھی دیکھا اور چاہا کہ رک کر اسے اچھی طرح دیکھیں، لیکن رک نہ سکے کیونکہ جوں جوں ہم آگے بڑھ رہے تھے ویسے ہی نت نئے نشان بنتے چلے جاتے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا ہمارے آگے آگے کوئی چل رہا ہے۔ پاؤں کے یہ نشان بتاتے تھے کہ وہ کوئی چھوٹا بچہ ہے۔ بہرحال جب ہم دیوار کے قریب پہنچے تو یہ نشان غائب ہو گئے اور واپس پلٹتے ہوئے بھی ظاہر نہ ہوئے۔ تہہ خانے سے نکل کر ہم دونوں اس عمارت کی دوسری منزل میں آئے اور ایک ایک کمرے کا معائنہ شروع کیا۔ ایک کمرہ کسی قدر صاف ستھرا اور روشن نظر آتا تھا، یہاں ایک دو کرسیاں بھی موجود تھیں اور خستہ سی میز بھی پڑی تھی۔ میں ایک کرسی پر دم لینے بیٹھ گیا
اور ٹامس نے شمع روشن کر کے میز پر رکھ دی۔ میں نے اسے کہا دروازہ بند کر دو۔ یہ سن کر ٹامس جیسے ہی دروازہ بند کرنے چلا، ایک کرسی دیوار کے پاس سے خود بخود کھسک کر میرے قریب آئی اور 3 فٹ کے فاصلے پر پہنچ کر رک گئی۔ یہ شعبدہ دیکھتے ہی کتا کان کھڑے کر کے بھونکنے لگا۔ ٹامس کو خود بخود کرسی کے کھسکنے کا علم نہ تھا۔ وہ پلٹ کر کتے کو خاموش کرانے لگا، لیکن میں غور سے کرسی کی طرف دیکھتا رہا۔ چند لمحے بعد مجھے اس پر ایک زرد دھندلی سی صورت بیٹھی ہوئی دکھائی دینے لگی، مگر اس کے خال و خط اس قدر موہوم تھے کہ مجھے اس کے وجود پر شک ہونے لگا اور خیال آیا کہ شاید یہ نظر کا فریب ہے۔ کتا بھونک بھونک کر چپ ہوا تو ٹامس سے میں نے کہا یہ کرسی اٹھا کر دیوار کے پاس رکھ دو۔ ٹامس نے فی الفور کرسی اٹھا کر وہیں رکھ دی، مگر پھر گھوم کر بولا، کیا آپ نے میرے شانے پر تھپکی دی تھی؟ میں نے نفی میں جواب دیا اور کہا بھلا مجھے کیا ضرورت پڑی تھی، اور تم دیکھ رہے ہو کہ میں تو یہاں بیٹھا ہوں۔ غالباً یہ وہی آصیب ہے اور ہمیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر تم جانتے ہو ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اس کمرے میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرے کیونکہ یہاں ہمیں سردی کچھ زیادہ ہی لگنے لگی تھی۔ باہر نکل کر ہم نے اس کا دروازہ اچھی طرح بند کر دیا۔ ٹامس نے میری خوابگاہ کے لیے جو کمرہ چنا تھا وہ سب سے عمدہ تھا۔ اس میں گلی کی طرف 2 کھڑکیاں کھلتی تھیں اور ایک دروازہ برابر والے کمرے کی جانب تھا جس میں ٹامس نے اپنا بستر لگایا تھا۔ اس کمرے میں ایک دروازے کے سوا دوسرا دروازہ نہ تھا۔ میرے بستر کے قریب ہی آگ جل رہی تھی جو اس وقت تک بہت صاف اور اچھی طرح روشن تھی۔ اس کمرے میں 2 الماریاں بھی تھیں جنہیں کھولنے پر پتہ چلا کہ ان میں کپڑے لٹکانے والی کھونٹیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے دیواروں کو ٹھونک بجا کر دیکھا، سب ٹھوس تھی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر دم لے کر میں سگار پیتا ہوا ٹامس کو ہمراہ لے کر مکان کے گشت کو چلا۔ جیسے ہی کمرے سے باہر آیا ایک بند دروازے پر نگاہ پڑی۔ ٹامس نے حیرت سے کہا، ذرا اس دروازے کو دیکھیے۔ جب میں اس مکان میں آیا تھا تو میں نے سب کمرے کھول کر دیکھے تھے، مگر یہ دروازہ شاید… ابھی اس کا جملہ ناتمام تھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ہم نے انتہائی حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ٹامس بلند آواز سے کہنے لگا، آصیب صاحب، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان باتوں سے ہم لوگ بھاگنے والے نہیں ہیں۔ ایسے تماشے بہت دیکھ چکے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں گھس گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ کمرہ اندر سے سخت بوسیدہ اور ابتر حالت میں تھا۔ وہاں خالی دیواروں کے سوا کچھ نہ تھا اور نہ ایسی جگہ جہاں سے چھپ کر کوئی شخص کارروائی کر سکے۔ ابھی ہم کھڑے ادھر ادھر کا جائزہ لے ہی رہے تھے کہ دروازہ پھر اسی طرح آہستہ آہستہ بند ہو گیا جس طرح کھلا تھا، گویا میں اور ٹامس اس بھیانک اور تاریک کمرے میں بند ہو چکے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مجھ پر ہیبت طاری ہونا شروع ہوئی، لیکن ٹامس ابھی بھی اپنے حواسوں میں تھا۔ اس نے بڑھ کر دروازے پر ایک زوردار لات رسید کی، مگر دروازہ نہ کھلا۔ تب اس نے پلٹ کر مجھ سے کہا، فرمائیے، اب میں کیا کروں؟ دروازہ توڑ دوں؟ ظاہر ہے اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ چنانچہ ٹامس نے دروازے کے ساتھ زور آزمائی کا آغاز کیا، پھر میں بھی اس کی مدد کرنے لگا۔ لیکن آپ ہماری حیرت اور خوف کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنی جد و جہد کے باوجود دروازے نے جنبش بھی نہ کی۔ اب تو ٹامس کی آنکھوں میں بھی وحشت جھانکنے لگی اور وہ نڈھال ہو کر فرش پر بیٹھ گیا۔ دفتن میں نے محسوس کیا کہ کمرے میں عجیب قسم کی بو پھیل رہی ہے۔ رفتہ رفتہ یہ بو اس قدر بڑھی کہ سانس لینا دشوار ہو گیا۔ ٹامس ایک بار پھر دیوانہ وار دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یکا یک دروازہ آپ ہی آپ کھل گیا۔
ہم دونوں لپک کر باہر نکل آئے۔ اب ایک ہلکی سی روشنی ہمارے آگے آگے چلی۔ جب ہم ایک کمرے میں داخل ہونے لگے تو وہ روشنی ایک گولے کی شکل میں بدل کر کمرے کے ایک گوشے میں ٹھہر گئی۔ ہم نے قریب جا کر دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا۔ اس کے نزدیک ہی الماری میں ایک رومال پڑا دکھائی دیا۔ رومال میں سوئی اور دھاگا بھی لگا ہوا تھا اور 2 خط ایک زرد دھاگے میں لپٹے رکھے تھے۔ میں نے وہ خط اٹھا لیے۔ اس کے بعد اور کوئی خاص بات ظاہر نہ ہوئی۔ وہ روشنی بھی دوبارہ دکھائی نہ دی، لیکن کسی نادیدہ شخص کے قدموں کی چاپ وقفے وقفے سے برابر سنائی دیتی رہی۔ ہم نے مکان کے باقی برآمدوں کو بھی گھوم پھر کر دیکھا مگر کوئی غیر معمولی چیز نہ پائی۔ میں وہ دونوں خط ہاتھ میں لیے ایک زینے سے اتر رہا تھا کہ کسی نے آہستہ سے میری کلائی پکڑ کے چاہا وہ خط چھین لے، مگر میں نے خطوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ اسی وقت نادیدہ ہاتھ نے میری کلائی چھوڑ دی۔ میں نے واپس اپنی خوابگاہ میں آ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ اس مرتبہ کتا ہمارے ساتھ نہیں گیا تھا بلکہ وہ آگ کے پاس بیٹھا بری طرح کانپ رہا تھا۔ مجھے ان خطوں کو دیکھنے کی جلدی تھی، اس لیے انہیں کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ ٹامس نے میرے ہتھیار بستر کے برابر میز پر رکھ دیے، پھر کتے کو چمکارنے لگا، لیکن کتے کی حالت خوف سے بری تھی۔ میں نے دیکھا کہ دونوں خط نہایت مختصر ہیں۔ ان کے آغاز میں لکھنے والے نے تاریخ بھی ڈال دی تھی، جس سے معلوم ہوا کہ 25 برس قبل کے لکھے ہوئے ہیں۔ ان کے مضمون سے پتہ چلتا تھا کہ کسی چاہنے والے نے اپنی محبوبہ کو یا شوہر نے بیوی کو لکھے ہوں گے۔ طرز تحریر سے اتنا اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی ملاح ہے، اور جا بجا املا کی غلطیاں واضح کرتی تھیں کہ لکھنے والا جاہل آدمی ہے۔ خطوں میں جو اظہار الفت کیا گیا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ محبت پاک صاف نہ تھی اور بعض باتیں بڑی واہیات لکھی تھیں۔ مثلاً ہمیں راہ الفت سے منہ نہیں موڑنا چاہیے اور نہ اس راز کو افشا ہونے دینا چاہیے۔ دیکھو، ہر کسی سے راہ و رسم نہ رکھنا، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب جب تک دم میں دم ہے تمہاری یاد ہے اور ہم ہیں۔ میں ان خطوں کے مضمون پر غور کرنے لگا، اس کے ساتھ ہی خیال آیا کہ ایسا نہ ہو یہ تصورات بڑھتے بڑھتے توہمات بن جائیں اور کچھ اثر پیدا کریں۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے خیالات درست کیے اور مستعد ہو گیا کہ خواہ کیسا ہی ڈراؤنا واقعہ پیش آئے مگر میں ہرگز نہ ڈروں گا۔ اس کے بعد میں نے اٹھ کر آگ ذرا تیز کی اور مکالمے کی کتاب دیکھنے لگا۔ 11:30 تک میں اطمینان سے کتاب میں گم رہا، پھر آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں تو یوں ہی کپڑے پہنے پہنے پلنگ پر جا لیٹا اور ٹامس سے کہا کہ وہ دوسرے کمرے میں جا کر آرام کرے، لیکن بالکل غافل نہ ہو اور ہوشیار رہے۔ میں نے تاکید کی کہ درمیان کا دروازہ کھلا رکھنا۔ اب میں تنہا اس کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ سرہانے میز پر 2 شمعیں روشن تھیں، ہتھیار اور ان کے برابر ہی گھڑی رکھی تھی۔ کتا آگ کے قریب ہی اس طرح پڑا تھا جیسے سو رہا ہے۔ کوئی 20 منٹ گزرے ہوں گے کہ میرے چہرے کے پاس ایک سرد ہوا چلتی محسوس ہوئی۔ میں نے خیال کیا شاید باہر کا دروازہ کھلا رہ گیا، مگر غور کیا تو دروازہ بند پایا۔ بائیں طرف دیکھا تو شمع کی لو اس طرح جھلملا رہی تھی جیسے تیز ہوا سے بھڑک کر بس گل ہونے لگی ہے۔ کھڑکی پر نگاہ گئی تو وہ میز پر سے گھڑی پر نگاہ گئی تو وہ میز پر سے کھسک رہی تھی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے گھڑی غائب ہو گئی۔ میں نے جلدی سے تمنچا اٹھا لیا اور کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ سرہانے کی طرف 3 مرتبہ پاؤں کی آہٹ سی سنائی دی۔ اتنے میں ٹامس کی آواز آئی، کیا آپ ادھر آئے ہیں؟ میں نے جواب دیا، میں یہاں اپنے کمرے میں ہوں، لیکن ذرا ہوشیار رہنا۔ اتنے میں ہمارا کتا بھی جھرجھری لے کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا
اور اس کی صورت سے اندازہ ہوتا تھا کہ بے حد خوفزدہ ہے، اور اس حیت سے میری طرف دیکھنے لگا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ آہستہ سے اٹھا۔ عین اسی لمحے ٹامس اپنے کمرے سے آیا۔ میں نے زندگی بھر کبھی کسی کو اتنا دہشت زدہ نہیں دیکھا، خدا کی پناہ۔ ٹامس کی صورت ایسی بدل گئی تھی کہ اگر میں اسے راہ میں کہیں دیکھتا تو ہرگز پہچان نہ پاتا۔ وہ میرے پاس سے یہ کہتا ہوا نکل گیا، بھاگیے، وہ میرے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور پلک جھپکتے میں یہ جا وہ جا۔ ہر چند میں نے اسے بہت پکارا لیکن ٹامس نے ایک نہ سنی۔ اب میں اس ہولناک مکان میں اکیلا رہ گیا۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ان حالات میں یہاں رکا رہوں یا چلا جاؤں۔ آخر کار ہمت مردانہ نے مشورہ دیا کہ یوں بھاگنا ٹھیک نہیں۔ دل کو حوصلہ دے کر میں نے کمرے کا دروازہ اچھی طرح سے بند کر لیا اور ٹامس کے خوفزدہ ہو کر بھاگنے کا خیال ذہن سے جھٹک دیا۔ اس کے بعد میں نے کمرے کی دیواروں کو دیکھا بھالا کہ شاید ان میں کوئی پوشیدہ دروازہ ہو، مگر وہاں کسی اور دروازے کا نام و نشان نہ تھا، بلکہ ہلکی سی درز تک دکھائی نہ دی۔ میں بہت متعجب تھا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ ٹامس نے کسے دیکھا اور کیوں کر بھاگ نکلا؟ میں نے دیکھا کہ کتا کمرے کے ایک کونے میں اس طرح پنجوں سے زمین کھود رہا ہے گویا فرش کے اندر سے نکل کر بھاگ جانا چاہتا ہے۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا اور اسے چمکارنے لگا، مگر کتا مجھے پہچاننے سے قاصر رہا۔ اس کے دانت نکلے ہوئے تھے اور منہ سے کف جاری تھا۔ خدشہ ہوا کہ اگر میں نے اسے چھوا تو وہ مجھے بھنبوڑ ڈالے گا۔ چنانچہ میں نے کتے کو اس کے حال پر چھوڑا اور اپنے ہتھیار میز پر رکھ کر آگ کے قریب بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اب تک اس مکان میں جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا وہ بلا شبہ ایسا نہ تھا کہ میں زیادہ تعجب کرتا۔ ایسی بہت سی حالتیں مجھ پر گزر چکی تھیں، تاہم جہاں تک میرا تجربہ اور مشاہدہ ساتھ دیتا ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فوق المخلوقات دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے جسے لوگ فوق المخلوقات کہتے اور سمجھتے ہیں۔ وہ ضرور قانون فطرت ہی میں سے کوئی ایسا قانون ہے جسے سمجھنے سے ہم اس وقت عاجز ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمارے سامنے کوئی عجیب و غریب ہیئت یا حیولہ نمودار ہو تو ہمیں اسے بھوت پریت یا فوق المخلوقات نہیں سمجھ لینا چاہیے، بلکہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو اس سے پہلے ہماری نگاہ سے نہیں گزری۔ سچ کہتا ہوں، میں نے آج تک جتنی پراسرار چیزیں یا حیولے دیکھے ان سب کا مخرج کسی نہ کسی موجودہ انسانی طاقت ہی کو پایا۔ اکثر عامل دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ روحوں کو بلاتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں اور کام لیتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے فرض کر لیجئے کہ ایسا ہوتا ہے، تب بھی اس دلیل کو رد کرنے کی کیا وجہ کہ جس طاقت کے تحت عامل ایسے کام کرتا ہے وہ انسانی طاقت نہیں ہے۔ یہی کیفیت مسمرزم اور ہپناٹزم وغیرہ کی ہے۔ ان علوم اور مشقوں میں بھی تاثیر اور قدرت پیدا کرنے کے لیے انسانی طاقت ہی کی ضرورت ہے۔ غرض اس بوسیدہ اور تاریک مکان میں بیٹھے ہوئے اس وقت بھی میرے قلب پر یہ حقیقت نقش تھی کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں یا سنتا ہوں اس کا سبب بھی کوئی نہ کوئی انسانی طاقت ہے، اور میں نہایت دل جمعی سے یہ حیرت انگیز تماشا دیکھنے کو موجود تھا۔ جس قدر میں اپنے خیالات اور تصورات کو پاک صاف کرتا، اسی قدر میری دل جمعی بڑھ رہی تھی، اور اسی باعث میں مکالمے کی کتاب اطمینان سے دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً مجھے معلوم ہوا
کہ روشنی اور کتاب کے درمیان کوئی چیز حائل ہو رہی ہے۔ کتاب کے صفحے پر اندھیرا چھا گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو نہایت عجیب الخلقت شکل نظر آئی، جس کا بیان کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اگرچہ وہ انسان کا سایہ معلوم نہ ہوتی تھی، مگر اس سے خاصی مشابہ تھی۔ میں دیر تک ٹکٹکی باندھے اس کی طرف دیکھتا رہا، یہاں تک کہ مجھ پر ایک قسم کی سردی طاری ہونے لگی۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر برف کا ڈھیر بھی میرے قریب پڑا ہوتا تو ایسی ہی سردی محسوس ہوتی، لیکن اس بات کا یقین کامل ہے کہ یہ سردی خوف کی وجہ سے نہ تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے اس سائے کے اندر دو انسانی آنکھیں دکھائی دینے لگیں۔ وہ مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد یہ آنکھیں غائب ہو گئی اور اس اندھیرے میں روشنی کی دو شعاعیں معلوم ہونے لگیں، گویا یہ شعاعیں پہلے آنکھیں بند کر سامنے آئی تھیں۔ ہر چند میں نے چاہا کچھ کہوں، مگر منہ سے آواز ہی نہ نکلی۔ میں اپنے دل میں کہتا تھا، میرے خدا، یہ کیا کیفیت ہے؟ لیکن کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ غور کیا تو دہشت اور خوف بھی نہ تھا۔ میں نے کوشش کی کہ اٹھ بیٹھوں، مگر ہاتھ پاؤں قابو میں نہ تھے۔ محسوس ہوتا تھا کہ ہزاروں من بوجھ مجھ پر لدا ہوا ہے۔ رفتہ رفتہ خوف کی ابتدائی حالت مجھ پر طاری ہونے لگی، پھر بھی میں خود کو سنبھالے رہا اور اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں ابھی تک بے حواس نہیں ہوں، اور جب تک میرے حواس بجا ہیں مجھے کسی قسم کا صدمہ نہیں پہنچ سکتا۔ پوری قوت جمع کر کے میں نے ہاتھ بڑھا کر چاہا کہ میز پر رکھے اپنے ہتھیار اٹھا لوں، لیکن معلوم ہوا کہ میرا بڑا ہوا ہاتھ کسی نے جھٹک دیا ہے۔ اتنے میں ایک اور دلچسپ معاملہ پیش آیا۔ شمعوں کی روشنی خود بخود کم ہونے لگی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی لو آہستہ آہستہ گھٹ رہی ہے۔ پھر یہی کیفیت اس آگ کی ہوئی جو کمرے میں جل رہی تھی۔ یوں کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ ان سب باتوں نے مل جل کر مجھ پر ایک ایسی حالت طاری کر دی جو جلد بدحواس کر دیتی، مگر میں نے اسی حالت میں کہا کہ میرا دل ابھی تک مضبوط ہے اور مجھے کوئی خوف نہیں۔ جیسے ہی میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے، دفتن وہ حالت جاتی رہی جو مجھ پر چند لمحے پیشتر غالب تھی۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا اور اٹھتے ہی ایک کھڑکی کے پاس جا کر پردہ نوچا اور باہر پھینک دیا، پھر کھڑکی کھول دی، کیونکہ روشنی کے بغیر واقعی میرا دم گھٹ رہا تھا۔ کھڑکی کھلتی جب میں نے مہتاب کا نورانی چہرہ آسمان کی نیل گوں چادر میں سے چمکتے دیکھا تو جان میں جان آئی۔ گلی میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور جا بجا گیس کے ہنڈے جل رہے تھے۔ اطمینان قلب کے ساتھ میں کھڑکی سے ہٹ کر اپنے پلنگ کی طرف آیا۔ چاندنی کی کرنیں کھڑکی میں سے گزر کر کمرے کے اندر آ رہی تھیں۔ روشنی ہوتی وہ تاریک صورت غائب ہو گئی۔ اب میں میز کی طرف متوجہ ہوا۔ اس میں سے ایک انسانی ہاتھ کوہنی تک باہر نکلا۔ معلوم ہوا کسی ضعیف سن رسیدہ دبلی پتلی عورت کا ہاتھ ہے۔ اس ہاتھ نے میز پر رکھے ہوئے دونوں خطوں کو پنجے میں دبایا اور غائب ہو گیا۔ پھر 3 مرتبہ پیروں کی آہٹ سنائی دی، جیسی کہ اس حالت کے طاری ہونے سے پہلے سنائی دی تھی۔ اس آواز کے بند ہوتی کمرہ اس طرح جنبش میں آیا کہ فرش کانپتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ پھر ایک گوشے سے آگ کی بے شمار چنگاریاں نکلیں اور سرخ، زرد اور نیلے رنگ برنگے گولے بکھرنے لگے۔ ایسا لگتا تھا تمام کمرے میں جگنو چمک رہے ہیں۔ ایک کرسی دیوار کے پاس سے خود بخود سرک کر میز کے قریب آ گئی۔ میں نے دیکھا کرسی پر ایک بدرو بدہیئت عورت بیٹھی ہے۔ اس کی صورت ایسی خوفناک تھی کہ موت کی تصویر آنکھوں میں پھر گئی۔ عورت کے چہرے سے آثار جوانی کے ساتھ ہی کچھ رنج بھی پایا جاتا تھا۔
شانے اور گلہ بالکل ننگا اور باقی جسم ایک سفید کپڑے میں پوشیدہ تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت نے اپنے لمبے بھورے بالوں میں تیل لگانا شروع کیا۔ اس کی آنکھیں دروازے کی طرف یوں جمی تھیں جیسے کسی کے آنے کی منتظر ہے۔ یکایک چاند بادلوں کی اوٹ میں چلا گیا اور کمرہ دوبارہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ پھر اوپر کی جانب سے دو آنکھیں آئیں جو غور سے اس عورت کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اب ایک اور صورت دکھائی دی، گویا اسی دروازے سے نکلی ہے، حالانکہ دروازہ بند تھا۔ یہ شکل ایک نوجوان مرد کی تھی اور پہلی شکل کی طرح دکھائی دیتی تھی، لیکن بالکل غیر مادی۔ اس کا لباس گزشتہ صدی کے طرز لباس سے ملتا جلتا تھا۔ مرد کی یہ شکل جو ہی پہلی صورت کے قریب پہنچی، ایک تاریکی دیوار پر سے اترتی ہوئی معلوم ہوئی اور اس نے آتے ہی ان دونوں شکلوں کو ڈھانپ لیا۔ اس کے بعد ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں نمودار ہوئی اور وہ تاریکی ایک ستون کی صورت میں ان دونوں شکلوں کے درمیان نظر آئی۔ عورت کے سینے پر گہرے زخم کا داغ تھا اور اس میں سے لہو رس رہا تھا۔ مرد کا لباس بھی خون سے رنگین نظر آیا۔ یکایک اس تاریکی میں دونوں شکلیں غائب ہو گئیں اور روشنی کے گولے دوبارہ کمرے میں گھومتے دکھائی دیے۔ بڑھتے بڑھتے ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ کمرے میں کوئی جگہ باقی نہ رہی۔ اب آتش خانے کے دائیں طرف کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ایک سن رسیدہ عورت نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں وہی دونوں خط تھے۔ اس کے عقب میں ایک اور پیر کی آہٹ معلوم ہوئی۔ عورت نے ادھر ادھر مڑ کے دیکھنا شروع کیا، پھر خط پڑھنے لگی۔ اس کے شانے پر ایک اور بدہیئت سا چہرہ بھی دکھائی دیا۔ پاؤں کے پاس ایک لاش اور ہڈیاں نکلا ہوا ایک چھوٹا سا لڑکا بھی کھڑا تھا۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے سے جھریاں غائب ہو گئیں اور وہ جوان نظر آنے لگی۔ تاریکی نے پھر اسی طرح دیوار پر سے اتر کر ان شکلوں کو ڈھانپ لیا اور سوائے اس تاریکی کے کمرے میں کچھ معلوم نہ ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ آنکھیں اس تاریکی میں نمودار ہوئیں اور روشنی کے وہی رنگ برنگے گولے گردش کرنے لگے۔ یہ تماشا عجب لطف دے رہا تھا۔ کہاں خوف کی ابتدائی حالت تھی اور کہاں یہ کیفیت کہ جی چاہتا تھا یہ شعبدہ کبھی ختم نہ ہو۔ عجیب و غریب کرتب ہو رہے تھے۔ کبھی ایک نے دوسرے کو دھکا دے دیا، کہیں کوئی کسی کو نگل گیا، کبھی کسی نے کسی کو اٹھا کر دے مارا۔ میرے ذہن میں کوئی چیز نہیں آتی جس سے اس کیفیت کو اپنے قارئین تک پہنچاؤں۔ ہاں، اگر کسی شخص نے پانی کے قطرے کو خوردبین سے دیکھا ہے تو وہ کسی قدر یہ کیفیت سمجھ سکے گا۔ یہ سب چیزیں میرے گرد کثرت سے رقص کرنے لگیں، کچھ سر کے پاس اور کچھ شانوں کے قریب لڑک رہی تھیں۔ یہ بھی احساس ہوتا تھا کہ میرے جسم کو کسی نے چھوا ہے۔ ایک مرتبہ پتہ چلا کہ کسی نے ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ میرے گلے پر رکھ دیے، مگر میں اس وقت تک باحواس تھا اور سمجھتا تھا کہ ذرا بھی ڈرا تو ضرور خطرے میں پھنسوں گا۔ غرض میں نے اپنا قلب خوب مضبوط رکھا۔ اتنے میں کمرے کے اندر ایک عجیب و غریب سرخی سی پھیل گئی اور پھر رفتہ رفتہ سب چیزیں اس سرخی میں غائب ہو گئیں، گویا اسی سے نکلی تھیں اور اسی میں سما گئی۔ تاریکی بھی مدھم پڑنے لگی، شمع کی لو اور آگ بھی دکھائی دینے لگی۔ کمرہ ایک مرتبہ پھر اپنی اصلی حالت میں ظاہر ہوا۔ دروازے بند کے بند تھے اور وہ دروازہ جو دوسرے کمرے میں تھا اسی طرح مقفل رہا۔ کونے میں دیوار کے پاس میرا پالتو کتا مرا پڑا تھا۔ میں نے اسے آواز دی مگر اس نے جنبش بھی نہ کی۔ قریب جا کر دیکھا تو زبان باہر نکلی ہوئی، منہ میں کف، بے جان تھا۔ میں نے رنج سے بے حال ہو کر اسے اٹھایا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ مجھے یقین تھا کہ کتا دہشت کی وجہ سے مرا ہے، لیکن
جب غور سے اس کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کسی نے اس کا گلا گھونٹ کر مارا ہے۔ اس سے بھی زیادہ ایک تعجب خیز بات یہ سامنے آئی کہ میری گمشدہ گھڑی پھر اسی مقام پر آ گئی جہاں سے غائب ہوئی تھی، لیکن بند اور ہمیشہ کے لیے بیکار۔ اس کے بعد رات کا بقیہ حصہ کسی تماشے کے بغیر کٹ گیا اور کوئی خاص بات دیکھنے میں نہیں آئی۔ صبح کے بعد میں زیادہ ٹھہرا بھی نہیں۔ دن نکل آیا تو میں نے مکان سے نکلنے کی تیاری کی۔ باہر آنے سے پہلے ایک مرتبہ اس کمرے میں گیا جس میں ہم بند ہو گئے تھے۔ یہاں پہنچتی مجھ پر ایک ایسی حالت طاری ہوئی کہ یقین کامل ہو گیا کہ ان ساری باتوں کی اصلیت اسی کمرے میں پوشیدہ ہے۔ اگرچہ سورج اس وقت تک اچھی طرح نکل آیا تھا اور خاصی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی، تاہم اس کمرے میں مجھے اس طرح کا ڈر لگا جیسا کہ گزشتہ رات لگا تھا جب میں زینے سے اتر رہا تھا، تو اسی طرح کسی نادیدہ ہستی کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دی، اور جو ہی دروازہ کھول کر نکلا تو کسی کے چپکے چپکے رونے کی آواز کان میں آئی۔ بہرحال جوں توں کر کے میں وہاں سے سیدھا اپنے مکان پر آیا۔ گمان تھا کہ ٹامس بھی بھاگ کر وہیں پہنچا ہوگا، مگر معاملہ اس کے برعکس پایا۔ وہ بندہ خدا ایسا غائب ہوا کہ کہیں اس کا پتہ نہ لگا۔ ٹامس کی یوں گمشدگی پر میں بڑا پریشان ہوا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ بدبخت کہاں چلا گیا۔ تیسرے روز اس کا خط آیا تو معلوم ہوا کہ وہ صحیح سلامت ہے۔ اس نے آئندہ کے لیے میرا ساتھ دینے سے معذرت کی تھی اور لکھا تھا کہ وہ اپنے کسی عزیز کے پاس میلبورن جا رہا ہے۔ آخر میں لکھا تھا، معاف کیجیے، میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب بھی مجھے اس منحوس مکان کا دھیان آتا ہے تو کلیجہ کانپنے لگتا ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے جیسے آصف میرے پیچھے دوڑا آتا ہے۔ میں شام کو پھر اس مکان پر گیا اور اپنا سامان، بستر وغیرہ کتے کی لاش سمیت گاڑی پر لدوا لایا۔ تعجب کہ اس بار کوئی خوفناک بات پیش نہ آئی، البتہ زینے پر آتے جاتے پاؤں کی آہٹ ضرور سنائی دیتی تھی۔ اس کام سے فرصت پا کر مسٹر جوزف سے ملتا گیا۔ وہ تپاک سے ملے۔ میں نے کنجی ان کی طرف بڑھائی اور چاہتا تھا کہ شب کی کچھ کیفیت بیان کروں۔ مسٹر جوزف کہنے لگے، معاف فرمائیے، میں یہ واقعات نہیں سنوں گا جن کی ماہیت کوئی نہ بیان کر سکے۔ آپ صحیح فرماتے ہیں، تاہم ایک دو باتوں کی وضاحت درکار ہے۔ اس کے بعد میں نے ان دونوں خطوں کا ذکر کیا اور جوزف سے پوچھا کہ یہ خط اسی عورت کے نام لکھے گئے تھے جو اس مکان میں رہتی تھی اور حال ہی میں مری ہے، اور ان خطوں میں کچھ لکھا ہے۔ اس کا تعلق اس عورت کی عمر کے کس دور سے ہے؟ یہ سن کر مسٹر جوزف سنبھل کر بیٹھ گئے اور خاصی دیر سوچنے کے بعد گویا ہوئے، مجھے اس عورت کی ابتدائی زندگی کا زیادہ علم نہیں، لیکن اگر ہم فرض کر لیں کہ اس مکان میں کسی بدکار شخص کی روح آتی ہے تو میں اس عورت کو کوئی الزام نہ دوں گا، کیونکہ اس کے مرنے سے پہلے بھی اس مکان میں آصف کا اثر تھا۔ کوئی خواہ کچھ کہے، لیکن میری رائے میں اگر راز سے پردہ اٹھایا جائے تو ضرور کوئی نہ کوئی انسانی طاقت اس امر کی محرک نکلے گی۔ فرض کیجئے میں دفتن بے خبر سو جاؤں اور اس قدر گہری نیند مجھ پر طاری ہو کہ کوئی جگا نہ سکے، اور اس کیفیت میں ہر سوال کا جواب دینے لگوں۔ مثلاً کوئی پوچھے تمہاری جیب میں کیا ہے، میں فوراً بتا دوں، یا جو کچھ میرے دل میں ہے سب کہہ دوں۔ اب اس میں کوئی فریب یا جادو نہیں، حالانکہ لوگوں کی نگاہ میں یہ عمل فوق العادت ہوگا، مگر حقیقت یہ ہے کہ مسمریزم کی طاقت نے مجھے بے خود کر دیا، اور یہ طاقت کسی انسان پر دور سے بھی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں ان باتوں کو سمجھتا ہوں، مسٹر جوزف نے کہا، لیکن مسمریزم تو صرف جاندار اشیاء پر اثر کر سکتا ہے، کیا بے جان چیزوں کے لیے بھی یہ مؤثر ہے؟ مثلاً خالی جگہ میں سے عجیب عجیب آوازیں آنے لگیں یا طرح طرح کی حیرت انگیز چیزیں دکھائی دینے لگیں۔ نہیں،
مسمرزم میں فی الحال یہ اثر ثابت نہیں ہوا، البتہ ایک قوت اس سے بھی اعلیٰ درجے کی ہے۔ اگلے زمانے میں شاید اس کو جادو وغیرہ کہا کرتے ہوں گے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ قوت ہر بے جان شے پر اثر رکھتی ہے، لیکن اگر ایسا ہو تو اسے خلاف فطرت بھی نہیں کہا جا سکتا۔ بعض تجربات موجود ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قوت انسان کے مرنے کے بعد بھی فنا نہیں ہوتی اور بعض حرکات و سکنات پر مؤثر ہو سکتی ہے۔ یہ وہ حرکات ہیں جن سے روح کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ روح انسانی اختیار سے باہر ہے، تاہم میں اسے خلاف فطرت نہ کہوں گا۔ ایک ماہر روحانیات کا قول ہے کہ اگر پھول جلا ڈالے جائیں تو ان کے اجزاء بالکل فنا ہو جاتے ہیں اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا ہوئے، نہ وہ دوبارہ جمع ہو سکتے ہیں اور نہ ان کا سراغ لگ سکتا ہے۔ لیکن اس پھول کی خاک سے علم کیمیا کی بدولت پھول کی ویسی صورت دوبارہ بن سکتی ہے جیسا کہ وہ پہلے تھا۔ انسان کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ انسانی روح بھی پھول کے اصلی اجزاء یا جوہر کی طرح بالکل جاتی رہتی ہے، تاہم ایک شکل قائم ہو سکتی ہے، لیکن اس خیالی صورت کو روح نہ سمجھنا چاہیے جیسا کہ اکثر جاہل لوگ سمجھتے ہیں۔ سب سے زیادہ کیفیت کی بات یہی ہے کہ ان میں انسانی روح نہیں ہوتی، وہ کسی خاص کام میں نہیں آتی۔ اول تو وہ آتی نہیں، اور اگر آتی بھی ہیں تو بہت کم بولتی ہیں، اور ان کا کام زندہ انسان کے کلام سے کچھ مختلف نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ صرف تصورات ہیں جو کسی نہ کسی ذریعے ایک ذہن سے دوسرے ذہن تک پہنچائے جاتے ہیں۔ بعض طبیعتوں میں برقی فطرت ہوتی ہے اور ایسے لوگ وہ باتیں آسانی سے کر سکتے ہیں جو برقی قوت سے متعلق ہوں، لیکن یہ فطری صفتیں چونکہ خاص علوم سے بظاہر مطابقت نہیں رکھتی، اس لیے بیکار اور طفلانہ سمجھی جاتی ہیں۔ یہی سبب ہے کہ لوگ ان کی کچھ پرواہ نہیں کرتے، اور جنہیں خدا نے عقل سلیم عطا کی ہے وہ کبھی بھوت پریت اور آسیب پر توجہ نہیں دیتے۔ مجھے یقین کامل ہے کہ وہ تمام کیفیات جو اس رات میں نے آپ کے مکان میں دیکھی اور سنی، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی انسانی طاقت ہے۔ اگر یہ کیفیت کسی خاص بناوٹ سے ہوتی تو لازم تھا کہ ہمیشہ ایک ہی طرح وقوع میں آتی، یا اگر دنیا میں فوق العادت اور خلاف فطرت کوئی چیز ہوتی تو ضروری تھا کہ ان کا انجام ہمیشہ یکساں ہو، لیکن یہ کیفیت ان میں سے ایک بھی نہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آسیب کا اصل سبب ایک انسانی دماغ ہے، بے شک وہ یہاں سے دور ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی مرضی کوئی خاص بات ظاہر کرنے کی نہیں ہے، وہ صرف اپنی قوت سے ان خیالات کو ظاہر کر کے دکھا دیتا ہے جو دوسرے دماغ میں ہوتے ہیں اور جس تک اس کی تاثیر پہنچ سکتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کسی مادی قوت نے میرے پالتو کتے کو ہلاک کیا ہے، اور یہ قوت مجھے بھی مار ڈالتی بشرط یہ کہ ویسا ہی خوف مجھ پر طاری ہوتا۔ مسٹر جوزف نے نہایت توجہ اور غور سے میری طویل تقریر سنی، اور جب آخر میں نے اپنے کتے کے ہلاک ہونے کا ذکر کیا تو خوف سے ان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ کانپتی ہوئی آواز میں بولے، کیا کہا آپ نے؟ کتے کو مار ڈالا؟ خدا کی پناہ، کس قدر خوفناک بات ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس مکان میں کوئی جانور نہیں ٹکتا، بلی اور چوہے تک وہاں نہیں رہ سکتے۔ آپ صحیح فرماتے، جانوروں کی عقل پر ایسی خوفناک باتیں بہت جلد اثر کر سکتی ہیں جو ان کی زندگی کے لیے مضر ہوں، لیکن انسانی عقل میں ایک قوت ہے جو ایسی بھیانک حالتوں میں انسان کو بڑی مدد بہم پہنچاتی ہے۔ میں نے یہی قوت استعمال کی اور آپ کے سامنے صحیح سلامت موجود ہوں۔ ہاں، اب مجھے ماننا ہی پڑے گا، مگر جناب سوال یہ ہے کہ مکان کی حالت کس طرح بدلوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ اس تدبیر پر عمل کریں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کا مکان بھوت پریت اور اس نام نہاد آسیب کے اثرات سے بہت جلد پاک ہو سکتا ہے۔ جس کمرے میں نے ایک شب کاٹی ہے اس کے دائیں جانب برابر میں ایک چھوٹا سا کمرہ اور ہے، اور میرا خیال ہے آسیب وغیرہ جو کچھ ہے وہ اسی کمرے میں ہے۔
اگر آپ اس کمرے کی دیواروں کو کھدوا ڈالیں تو آسیب دور ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کام کی مجھے اجازت دیں تو میں اپنے خرچ سے یہ دیواریں کھدوا دوں گا، اور یقین رکھیے آپ کے مکان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ مسٹر جوزف نے چند لمحے غور کرنے کے بعد کہا، بہت بہتر، میں ذرا سوچ لوں پھر آپ کو اطلاع دوں گا۔ 10 روز کے بعد مجھے مسٹر جوزف کا خط ملا۔ لکھا تھا، آپ کے جانے کے بعد میں ایک مرتبہ اس مکان میں گیا اور جن خطوں کا آپ نے ذکر کیا تھا ایک الماری میں رکھے پائے۔ میں نے اس عورت کا حال معلوم کیا تو پتہ چلا کہ 60 برس پہلے اس نے اپنے والدین کی اجازت لیے بغیر ایک آوارہ امریکی باشندے سے شادی کر لی تھی۔ کہا جاتا ہے یہ شخص بحری قزاق تھا اور یہ عورت ایک معزز سوداگر کی بیٹی تھی۔ اس عورت کا ایک بھائی بھی تھا جس کی بیوی 6 برس کا ایک لڑکا چھوڑ کر مر گئی تھی۔ اس عورت کی شادی کے 1 ماہ بعد اس کے بھائی کی لاش دریائے ٹیمز کے پل کے قریب بہتی ہوئی پائی گئی۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ اس شخص کو گلا دبا کر دریا میں ڈبویا گیا ہے۔ وصیت کے مطابق یہ عورت اپنے بھائی کے لڑکے کی سرپرست قرار پائی اور اگر لڑکا دنیا میں نہ رہے تو وہی کل جائیداد کی مالک تھی۔ کہتے ہیں 6 ماہ بعد یہ لڑکا بھی مر گیا۔ اندازہ ہے کہ بچے کے ساتھ نہایت بے رحمی کا سلوک کیا گیا۔ اسے کھانے کے لیے کچھ نہ دیا جاتا تھا اور کمرے میں بند کر کے بے تحاشا پیٹا جاتا تھا۔ مرنے کے بعد جب ڈاکٹر نے بچے کی لاش کا معائنہ کیا تو فاقوں کے مارے اس کی ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں اور بدن پر کثرت سے چوٹوں اور زخموں کے نشان تھے۔ بعض بیانات سے پایا گیا کہ اسے سردیوں میں ایک رات بھر سردی کھا کر صبح کے وقت دم توڑتے ہوئے دیکھا گیا۔ بعد میں اس عورت اور اس کے شوہر نے پولیس کو بیان دیا کہ لڑکا پاگل تھا۔ بہرحال لڑکے کے مرنے پر کل جائیداد اس عورت کو مل گئی۔ شادی کو ابھی 1 سال بھی نہ ہوا تھا کہ اس کا شوہر لندن سے بھاگ گیا اور پھر کبھی صورت نہ دکھائی۔ 2 برس بعد خبر آئی کہ وہ ایک جہاز کے ساتھ سمندر میں ڈوب کر مر گیا۔ یہ بیوہ طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہوئی۔ جس بینک میں اس کی دولت جمع تھی اس کا دیوالیہ نکل گیا۔ سوداگروں کی جس جماعت میں یہ شریک تھی اس نے نقصان اٹھایا۔ اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہ رہی۔ مجبور ہو کر اس نے نوکری کی لیکن کوئی اسے اپنے پاس رکھنے کا نہ معلوم کیوں روادار نہ تھا۔ حتیٰ کہ برسوں خیرات خانے میں پڑی رہی، وہاں سے اسے میں لے آیا اور اسی مکان میں لا کر رکھا جہاں وہ برسوں رہ چکی تھی اور جو کبھی اس کی اپنی ملکیت تھا۔ اب آئیے اس کمرے کی طرف جس کی دیواریں کھدوا دینے کا آپ نے مشورہ دیا تھا۔ میں آدھا گھنٹہ وہاں ٹھہرا، ہر چند کہ کوئی خوفناک چیز وہاں دیکھنے میں نہیں آئی، تاہم میں اس کی دیواریں کھدوانے کے لیے تیار ہوں اور جس روز آپ کہیں مزدور لگا دیے جائیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہباں۔